نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الوالد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمدللہ آج کی اس بابرکت شب جمعہ جو ذی الحجہ کے اندر ہے، اس کی نسبت سے اور ایک جماعت کا اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جانا، اس میں میری شمولیت کی وجہ سے میں کس قدر اللہ کا شکر ادا کروں، الفاظ میں ساتھ نہیں دے سکتے کہ اللہ پاک نے رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں، اللہ کے فضل عام ہے، نعمتوں کی بوچھار ہے. ایک ایک لمحہ ذی الحجہ کے ان دنوں کا عجیب و غریب کیفیت رکھتا ہے. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، جن کے دل زندہ ہیں، قلوب اس قسم کی راتوں کے دنوں کے میسیج قبول کر لیتے ہیں. زندگی چاہیے دل کے لیے، دل زندہ ہے تو انسان بہت چیز قبول کر سکتا ہے. ایک شعر ہے کہ مجھے اس کو یاد آ جائے، اگر نور دل کر طلب زندگی کے لیے، نور دل کر طلب زندگی کے لیے، آنکھ کافی نہیں روشنی کے لیے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا آنکھ سے. پسند ہے شعر؟ نور دل کر طلب زندگی کے لیے، آنکھ کافی نہیں روشنی کے لیے. ہم تو آنکھ اختفا کیے ہوئے ہیں نا، اینکی چڑھا لیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، کیٹروک نکلوا لیتے ہیں، تب بھی وہیں کے وہیں رہتے ہیں. لیکن دل کی آنکھ کھل جائے نا انسان کی، تو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں میں نظارے کرتا ہے. اسی لیے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ چیز طلب کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یہ روشن ہو جائے. تب پتہ چلتا ہے کہ کس مقام پہ کیسا شکر کرے آدمی، کن چیزوں پہ شکر کرے. اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر: فَاعْبُدُوا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. یہ کوئی رسمی بات نہیں تھی جو میں نے کی، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ انسان کس کیفیت سے یہ بات کر رہا ہے، اور حقیقت ہے. میں تو اس قابل سمجھتا ہی نہیں اتنی بڑی دولت مجھے مل جائے دنیا کی. تو اللہ پاک نے بھی قرآن حکیم بڑا مختصر خطاب کیا ہے. دین بہت مختصر ہے. اگر انسان دین پہ عمل کرنا چاہے نا، تو یہ نہ بخاری میں ضرورت ہے، نہ اتنی بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ میں انسان دین سیکھ سکتا ہے اور دین کی سمجھ آتا ہے انسان کو. اللہ پاک نے فرمایا ایک بہت سمپل: فَاعْبُدُوا وَمِن شَاكِرِينَ. دو ہی کام تم کرو، تیسرا کام میں تمہیں کرنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے.
دوئی کام اللہ پاک نے میں کرنے حکم فرمایا فعبدو عبادت کرو میری، ہر وقت محو عبادت رہو میرے ساتھ، فعبدو کوئی وقت نہیں ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب عبادت کو ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں صرف، only one thing is عبادت. 5 time prayers, alhamdulillah, keeping fast, going for Hajj, and giving the zakat. That's the end for us to understand the ibadat. And we're happy with this. Alhamdulillah, should be. happy ہونا چاہیے ہمیں. اللہ کا شکر ہے مین عبادات ہیں. نماز ہر وقت کیسے پڑھیں گے آپ؟ زکوٰۃ ہر وقت کیسے دیں گے؟ مجھے بتائیں. اب ہر روز حج کیسے کریں گے؟ حضرت اللہ کہتا ہے کہ فعبدو. بزرگان دین بڑی بہترین بات فرماتے ہیں اس وقت کہ فعبدو کا مطلب یہی نہیں کہ چند عبادات کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے، بلکہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہر وقت تیرا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. ہر وقت تیرے دل کے اندر تصویر جاری ہے، تب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہر وقت اللہ کی طرف انسان کا رجوع ہونا، یہ مومن کی شان ہے. اسی کا نام تو عبادت ہے. اگر یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اس میں بھی اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. وہ کیا لیتے عبادت بھی نماز اس وقت عبادت بنے گی جب تمام خیالات سے دل پاک ہوگا، خیالات موجود ہوں گے. جو کیفیت ہے نماز کی، اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا کے نہ خیال ہے نہ دنیا کوئی فکر ہے، جس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، کسی انجیکشن ضرورت نہیں کرتے، بس نماز کی نیت ہمیں کرنے دیں، یہ سب چیزیں ہم سے غائب ہو جائیں گی. کیوں کہ عبادت تو نام رسول اللہ کا ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ تھوڑی نماز کے بس ہم سجدے کر لیا فارغ ہو گیا. نماز کی تو کیفیت یہی ہے کہ آپ جب نماز میں جائیں تو مکمل طور پر توجہ اللہ کی طرف ہو، درجہ اولا پر. خیالات ہوں نہ کچھ ہو، اتنا کنٹرول ہو جائے کہ بالکل آپ سمجھ ہی نہ اس وقت. ورنہ اللہ پاک یہ اتنا بڑا سٹینڈرڈ ہمیں دیا کہ تو مجھے دیکھ رہے ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. نماز مومن کی معراج ہے، معراج کی دار الہی ہے. تو مجھے تو فرصت نہیں ملتی نماز میں دنیا کے کام کرنے سے. جتنے جھگڑے میں نماز میں ہی ختم کرتا ہوں، کاروبار کے، دکان کے، فلاں خیال، یہ وہ، شادی بیاہ، تو سب نماز میں ہی ہوتی ہے نا میری سے. اور وقت مجھے نہیں ملتا، باقی دکان پہ ہو گیا، کام پہ ہو گیا. نماز میں بڑا وقت ملتا ہے دنیا کی باتیں کرنے کا. سوری دیٹس ٹرو. اور نماز تو یہ نہیں ہے. تو اگر اسی کو لے لیں عبادت ہم، تو وہ بھی ہم پوری نہیں کر رہے. لیکن کیونکہ یہ فرائض ہیں ہمیں ہر حالت میں ہی کرنے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ کیفیت نہیں تو ہم نہ کریں، نہیں. ٹوٹی پھوٹی جس کیفیت میں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو بجا لانا یہاں پہ ہے. دیکھیں میں تشخیص کرتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں میری بات پر کہ یہاں جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں کر رہے جو چاہیے. سبحان اللہ. تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، شیطان ہو جائیں گے. شیطان نے حکم نہیں مانا تھا، تو ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے پاس ہو رہے ہیں. ہم آ تو جاتے ہیں نا، کر تو رہے ہیں نا، تسلیم تو کیا ہے نا. لیکن جہاں عبادت کا تعلق ہے اٹ نیڈ سم تھنگ مور فار دیٹ. بات سمجھ آ گئی؟ جب سمجھ آئے گی تو زور سے اللہ کی تعریف کیا کریں تاکہ اللہ آپ کے دماغوں میں اور محبت پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیو عبادت تو پھر یہ ہے نا، تو اللہ قدر فعبدو عبادت کا. تو کب کریں گے؟ وہ بڈھے ہو گئے ہیں، جوانی ختم ہو گئی ہیں، کتنے سال، 40 سال کا باقی بچہ کیا ہے 40 سال کے بعد. تو یہاں سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. وہ بچہ سمجھتے ہیں وہ جوان، 40 سال کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ.
ختم، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے دنیا کا. تو 40 سال تک دنیا کے اندر باقی تو ختم، پھر تو عمر ہی دوسری آ جاتی ہے. بالکل سیریس ہونا چاہیے آدمی کو اس پر. نہیں ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے. یہ صحیح باتیں پڑھ رہا ہوں، غور سے سن لیں. جنت میں جانے کی خواہشات تو ہمیں بہت ہیں، لیکن آج بھی ہم سے یہ جنت مل جائے گی. کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. مرتے مرتے بھی عقل آ جائے نا انسان میں تو اللہ کہتا چاہیے باقی بھی تیری وہ بھی قبول کر لیا، اگلی زندگی قبول ہی قبول ہے. آج یہ بات سمجھ آئے کہ یار یہ نماز تو نماز نہیں ہے بھائی، یہ تو ہے فعبدو. جی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حکم کی تعمیر ہو رہی ہے، الحمدللہ. یہ بھی لاکھ لاکھ شکر ہے اس چیز سے بچ گیا کہ نافرمان نہیں ہوں، میں سزاؤں سے بچ گیا ہوں کہ میں ان لوگوں میں نہیں آتا کہ جو نماز نہیں پڑھتے. لیکن اگلی بات جو ہے نماز کی جتنی بھی فضائل ہیں ایز بطور عبادت نہ وہ تو ماننی پڑے گی. فابدوں میں نہیں آ سکتی ہماری نماز. برا نہ مانے میں یہ بات حقیقت یہی ہے. فابدوں کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرو، یعنی مکمل طور پر آپ کی توجہ میری طرف رجوع کرے. بات تو یہی ہے، ابدیت تو یہی ہے کہ انسان کا دماغ ہی نہ ہلے، خیال ہی نہ ہلے، ہر وقت گھر کے خیال رہے. کیا وہ شعر ہے آپ خواجہ فرید کا ہے، حضرت پڑھتے تھے کبھی، توڑے رردے لوگاں نالن، ترجمہ کر دوں گا، توڑے رردے لوگاں نالن پر اسم فارغ بالن. سبحان اللہ. توڑے رردے لوگاں نالن پر اسم فارغ بالن، یعنی رہتے تو لوگوں کے اندر ہیں لیکن بالکل فارغ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. توجہ ان کی کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے. خواجہ فرید ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں سرائی کی زبان میں. ان کا شعر ہے توڑے رردے لوگاں نالن پر اسم فارغ حرآن غلط خیالن. سبحان اللہ. ہے تو دستوں کے ساتھ حرآن غرق خیال، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اپنی یار کے خیال کے اندر غرق نہ ہو. کیا یہ ہے مومن؟ ایک لمحہ بھی ایسے نہیں کہ ان کو اپنے یار کے خیال سے تصور ادھر ادھر ہو جائے. حرآن غرق خیال، اللہ کی یاد کے اندر مست ہیں وہ لوگ. شاغرش من شاغر ٹھن. سبحان اللہ. اسرائی کے ہر زبان میں شعر سناتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. تو یہ تو عبادت ہوگی. یہاں تو ہم اس پہ غور طلب کریں. لیکن دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کن من شاکرین، ہر وقت میرے خیال میں غرق رہیں. اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ شکر گزار رہے ہمیشہ میرا. تو شکر گزار رہے. اب یہاں ایک سوال میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، 10 توجہ دیں مجھ پر. ہم شکر کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ نے شکر گزار رہا بندے. عبادت کی بات سمجھیں گے. شکر ہم سب شکر کرتے ہیں. کوئی انسان آپ میں میرے میں ایسا نہیں جو شکر نہ کرتا ہو. پیڈو اللہ تم کہتا ہے وَقَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ دیکھیں گے آپ جو میرا شکر کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ 2 10 چیزیں کیسی ہیں؟ میں تو کرتا ہوں شکر. ابھی شکر ہی کر رہا تھا نا آپ کے سامنے. آپ بھی کرتے ہو الحمدللہ. پیٹ میں روٹے گی الحمدللہ، پانی آیا پیٹ میں الحمدللہ، 2 نارے بریانی کھائی الحمدللہ، ماں کیا بنائی تھی بریانی، مزہ آ گیا. شامی خواب تھے ماشاء اللہ، اس کے ساتھ کیا سالن تھا ماشاء اللہ. مزہ آ رہا ہے نا. الحمدللہ کتنی اونچی نکلتی ہے. تو اللہ لگا سے کہہ رہے لیکن ماتا شکر ہی نہیں کرتے بندے میرا. جی ہاں. ایک شکر کس پر کیا جاتا ہے؟ نعمت پر جو پسند ہے آپ کو، ہے نا. پسند آ گئی نا بریانی آپ کو، ماشاء اللہ کیا بہترین بنے، پائی بنے آج تو ماشاء اللہ. مغز بہت اچھا بناتے ہیں.
خوشی ہو رہے ہیں بڑا. ساری پسندیدہ آپ کو ڈشز بتا رہا ہوں میں آپ کو. کھایا کریں ماشاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو شکر کریں. یہ مقام شکر ہے. ایک تو ہماری ایک نعمت ہے, ہم نعمت سمجھتے ہیں, اس پر شکر کرتے ہیں. ایک اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو میری نعمت جس کو میں سمجھتا ہوں تم اس پر شکر نہیں کرتے. اب یہ بہت پوائنٹ کی بات سمجھا رہا ہوں مولانا. جب میں تم کہتا ہوں کہ کلی ما تشکرون تم شکر کرنے والے نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں تمہاری بات نہیں کرتا. تم جو شکر کرتے ہو مجھے پتہ ہے کہ جس کو تم نعمت سمجھتے ہو تم اس کو شکر کرتے ہو. میرے ساتھ چلیں گے. جس کو تم نعمت سمجھتے ہو تم اس پہ شکر کرتے ہو. جس کو میں نعمت سمجھتا ہوں اس سے شکر نہیں کرتے ہو. بولے سبحان اللہ. اب تھوڑا آگے چلتا ہوں کہ جس کو میں نعمت سمجھتا ہوں اس پہ تو تم کرتے نہیں, قلیلا ما تشکرون. لیکن جس کو تم نعمت سمجھتے ہو اس پہ تم شکر کرتے ہو. تو کنٹراسٹ ہے. اور یہ ہم سمجھتے نہیں, ہم تو بڑے شکر کرنے والے لوگ ہیں, یہ بریانی کھا لیا تو فلاں ماشاء اللہ فلاں ہو گیا. آئی گیو دا ایگزامپل فار دیٹ. لائک اے پرسن ہی لو گرل. چل میں ساتھ ساتھ چلتے رہے. He like girl. How is he like girl? How to marry her? Yeah, you should marry her. Now, this becomes the desire of that person. I love this girl. I like it. That's my destination. Another light, the path is changed now. It's this become the destination of his life that I must marry with her. There's no life without her. Now what's happened? He's going to starting sacrifice so many things for that. Because I want to that destination. He thinks that that's my destination, but it is only he fulfilling his desire, which he is thinking is a ni'mat. Do you with me? He is thinking this ni'mat, if I get this girl, final thing, mashallah. And if by the way he sacrificed them, he just cut his beard, he short his beard, he leave his salat, he don't care for the zikr, he just become weak and weak in sense of deen, all for the sake of this girl, because he want to please the girl. She accept him all the way. You with me? And give the sacrifice only to get this girl, and he sacrificed everything, deen, dadi, dream, mashallah, change everything from the heart. No interest in the zikr, nothing in the namaz, anything for that. I'm giving the example for that. Sorry if it's with some person, but this is just an example. In the end, what's happened? He get this girl and married. He get his desire. So that is the glorious day for this person, and he is very happy. Alhamdulillah, shukr. Allah Ta'ala. Karam. اس تو بڑا کام ہو گیا. رنگ لائی دعا مجزا ہو گیا. رنگ لائی دعا مجزا ہو گیا. جو نہیں تھا میرا وہ میرا ہو گیا. رنگ لائی عاشق کہتا میں تو خوش ہوں. جو میں جس کی خواہش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا. سمجھ میں آتا تو وہ کس کی؟ اللہ کی خواہش تھی. وہ یہ اس خواہش تھی. تو کس پہ شکر کر رہے ہو کہ میں نے لڑکی کو لے لیا. لیکن نعمت کا پتہ کب چلے گا؟ آن دا ریزلٹ. کہ تیری نعمت کا رزلٹ کیا نکلتا ہے جس میں تم نے ڈانٹیں کاٹی سب کچھ قربان دیا, اور اللہ جس کو نعمت سمجھتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. I give them an example for that. Things like politicians. The best destination for the politician is that he becomes the parliament member, he becomes councillor, whatever he wants to doing the election, everything for that. In the end, if he get it, it's the happiest day for him because I got this seat, I become the prime minister. وہ سب سے بڑی اس کی نعمت ہو جائے گی. وہ شکر بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, ٹھیک ہے نا. بٹ اٹس ناٹ ڈیزائر اللہ جس کا اس نے شکر کیا ہے. یہ کس کا شکر کیا ہے؟ کس نعمت کا؟ کہ اس نے اپنی خواہش کو پا لیا ہے.
تو دو ہوئی، ایک اپنی خواہش کو پالنے کا نام، ایک اللہ کی خواہش کو پالنے کا نام. ہم موسٹلی اس کو نعمت سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خواہش کے ساتھ چلتی ہے چیز. اگر ہماری خواہش کے ساتھ ہمیں چیز نہیں ملی، لڑکی نہیں ملی، جاب نہیں ملا، یا مجھے وہ نوکری نہیں ملی، یا میں پاس نہیں ہوا، تو میں کہوں گا مجھے کچھ بھی نہیں ملا، حجن کیا ٹائم تھی، مجھ سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. بات سمجھ آ رہی؟ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ رزلٹ کے پر پتہ چلتا ہے کہ بھئی کس چیز کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، وہ نعمت ہوگی اللہ کی. تو سمجھ آئی بات؟ اب دیکھتے ہیں دونوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. میری ڈیزائر پوری ہو گئی کہ میں نے لڑکی سے شادی کر لی ہے، سب کچھ مل گیا، تو واٹس دا اینڈ آف دس ڈیزائر. نعمت کیسی بڑی شکر کرے، نعمت کیسی بنی. عام لائف میں دیکھا ہے کہ آفٹر 2 years آفٹر 2 children دے بریک ڈاؤن، ختم ہو، جوش ختم ہو جاتا ہے سارا. پھر نکلتی چیزیں، وہ اللہ کے عذاب بھی ہوتے ہیں. اس نے دین کو چھوڑا تھا میرے لیے، فلاں چھوڑا تھا. اس انسکسیسفل فار دا لائف ٹائم بیکاز تو ایک عارضی چیز تھی، دائمی خوشی تھی نہیں اس میں. بچے ہو گئے، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، طلاقیں ہو گئی، ختم. وہ جو تھا عشق معشوق جوڑا چکر تھا تو ختم ہی ہو گیا. ایک ریئلٹی سامنے آ گئی اس لڑکی کی سطح پہ، اس کو عیب اس کو نظر آنے لگے، اس کو ہوتا ہی نہیں ایسا. وہاں طلاق ہو جاتی ہے، کبھی بریک ہو جاتا ہے، کبھی ایک دوسرے سمجھنے لگتے ہیں. رزلٹ تو گندہ نکلا اس کا، نہیں سمجھ بات. پولیٹیشین جیت گیا، الیکشن جیت گیا، پرائم منسٹر بن گیا، آخر ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، کیا اس کے بعد کچھ ختم ہو گیا. اور لے لیں آپ، بس اسٹوڈنٹ پاس ہو گیا، پاس جاب لے لے، ختم ہو گیا. رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. تو ان چیزوں کو تو ہم بہت شکر کرتے ہیں جس کا رزلٹ ہے ہی نہیں کچھ بھی. اللہ جو اپنی نعمت کہتا ہے کہ تم میری نعمت کا شکر ادا کرو. آپ سمجھ آئے گی بات؟ وہ کون سی نعمت تھی؟ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اللہ یہ دن، یہ وقت، یہ چیز، یہ تو تیرا بڑا کمال ہے، تو نے مجھے عطا فرما دیا. مقام شکر ہے. اصل یہ ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے میری نعمت تو وہ ہے جس کا رزلٹ نکلے پیچھے. اللہ کہتا ہے میری نعمت تو وہ ہے جس کا رزلٹ پیچھے نکلے. اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے کہ میری نعمت تو یہ ہے. اس کی قیمت تو اتنی ہے کہ دنیا کی ساری بادشاہتیں، سارے حسن، ساری چیزیں، جو کچھ دنیا میں تم سمجھتے ہو، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. تمہیں مل گئی یہ سب، تمہارے پاس ہیں، یو گیٹ اٹ. امیر ترین آدمی ہو، آپ بھی کافروں میں اتنے بڑے بڑے امیر آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نام بولوں، امریکہ میں جا کے دیکھیں، پتہ ہی ان کی دولتوں میں شمار نہیں کر سکتے آپ کتنی ہیں. تو پھر یہ سب کچھ تمہیں مل جائے، رزلٹ کچھ نہیں. لیکن میری نعمت، یہ سب کچھ کے مقابلے میں میری نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نعمت یہ ہے، سبحان اللہ، کہ جس وقت میں دیکھوں تو بیٹھا ہو اور میرا ذکر کر رہا ہو. سبحان اللہ. کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے میں اس انسان کو دیتا ہوں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. یکسو من رحمتی میں یشاء. یہ ہے میری رحمت. ہر آدمی کو توفیق نہیں دیتا کہ مجھے یاد کرے. فَاسْكُرُنِي يَسْكُرُكُمْ. کتنا بڑا انعام ہے کہ جو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں. بیوی کے بعد یہ نعمت دے گا کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں جس کے لیے ہم سب کچھ لٹا دیا. اپنی خواہش کو پورنے کے بعد ہمیں یہ چیز ملے گی. کس پر ملے گی؟ کہ جو اللہ کہہ رہے ہے کہ یہ میری نعمت ہے، اس نعمت کو اگر آپ نے پا لیا اور اس پر آپ نے عمل کر لیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے تو ہم عمل ہی نہیں کرتے. آج ہم اللہ کے ذکر کو نعمت نہیں سمجھ رہے تو یہ چھوڑ کے بیٹھے. ہم مجالس ذکر کو نعمت نہیں سمجھتے. محبوب یہ ہمارا قرآن، ذکر،
کتنے 100 حدیث میں آپ کو دکھاؤں ذکر کی، کتنی جگہ پہ قرآن نے قرآن کو بھر دیا ذکر اللہ کے ساتھ، کیسے کیسے انعام بتا دیے. لیکن ہمارے نزدیک اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں اس سے شادی ہو جائے، ایسی تیسی میں جائے، ذکر وغیرہ سب کچھ چھوڑ دو یار، دل ہی نہیں لگتا، آنا باندھ، یہ سب کچھ. This is the communism. Who will get? How will get? And what is get in the akhir? This person. بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اگر اللہ کی ہم نعمتوں سمجھیں تو کوئی آدمی فجر کی نماز مس نہ کرے، کیونکہ سمجھتا ہے یہ فجر کا ٹائم اتنا بڑا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ساری سے زندگی مجھے اس لیے دی ہے کہ میں چل کے کسی طریقے سے مسجد میں پہنچ کے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں. اس رحمت کے لیے وہ ساری رات جاگتا ہے، کہیں بھی آنکھ نہ لگ جائے، الارم لگاتا ہے، 5 منٹ الارم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں ساری بادشاہت مجھے مل جائے گی، وہ نتھنگ ہوگی، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. اللہ کے ذکر کے اندر بیٹھ جانا، پوری دنیا کے لیے میں کام کر رہا ہوں، میں یہ بن گیا، صبح سے لے کے شام تک نوکری ککھ نہیں، خاک ہے، مٹی ہے، اس کے مقابلے میں جس اللہ تعالیٰ سبحانہ کہتا ہے کہ جس جو ذکر کی مجلس میں قائم آ کر بیٹھی ہے. کیوں؟ اس کا رزلٹ کیا ہے ذکر کی مجلس کا، جس کو آج ہم نعمت نہیں سمجھ رہے. جتنے بھی اللہ جس کو نعمت کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ نعمت نہیں ہے. مال دولت پیسہ جس کی ہم ساری زندگی قربان کرتے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں اس کا. لیکن جس کو اللہ نعمت کہہ رہا ہے آج زمانہ اس کو بھول گیا، ورنہ یہ حال تھوڑی ہوتا اللہ کے ذکر کا. یہ ہوتا کیسے ہوتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کے میدان، ابو درداء رحمۃ اللہ، یہ حدیث آپ بھی سن چکے ہوں گے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ حشر کے میدان میں کچھ قوموں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے. Just think about حشر کا میدان، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ کس کا میدان ہے؟ حشر کا میدان. جب زمین آسمان کو فنا کر دے اللہ تعالیٰ، زمین تاما بن جائے گی، سورج نیچے آ جائے گا، لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، اور 1000 ایئرس کا 2 دن ہوگا، نہ آگے پتہ ہوگا نہ پیچھے پتہ ہوگا، اندھیرا اتنا ہوگا کہ جس اندھیرے پہ یہ ہمارے پاس اندھیرا ہے نا، یہ 1% بھی اس کا مقابلہ اندھیرا نہیں ہے. گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ آپ سینٹی گریڈ لا ہی نہیں سکتے اس گرمی کا، اور میں اسی حالت میں اسی ہوش کے ساتھ اسی سینس کے ساتھ موجود ہوں گا، وہاں کھڑا ہوں گا، اور کچھ پتہ نہیں ہوگا میں میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. جو اس پہ یقین نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور ہم واقعی ہم منافق ہیں. اگر ہم ان باتوں کا یقین ہو تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو، جس نعمت پہ اللہ انعام بتا رہا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، ایک طرف دنیا اس حالات کے اندر قائم ہوگی، سنیں گے، ایک طرف دنیا اس حالات کے اندر چل رہی ہوگی، یہ حالات ان کے ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پسینے اتنے ہوں گے، شرابور ہوں گے اس پسینے کے اندر، حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو، منہ کو ڈوبے ہوں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا انسان کو یہی ہوگا میں جیسے میں آپ کو سامنے بیٹھا ہوں. ایگزیکٹ سیم سینس ود دس تھنگس، کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا. ایک 10 منٹ آپ لائن میں نہیں ٹھہر سکتے. یہاں پر کسی گرم ملک میں جائیں، سعودی میں، پاکستان میں ٹھہر کے دکھائیں مجھے، پسینے پسینے ہو جائیں گے، مر گئے یار، پنکھا کی طرح. وہاں کیا ہے؟ وہاں کولر آئیں گے آپ کے پاس، ایئر کنڈیشن آئیں گے. اس جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس مقام پر ایک قوم کا آشر یہ ہوگا کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ موتیوں کی ممبر پر بیٹھے ہوں گے. بتانے والی سرکار ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان پہ سوائے وحی کو کچھ نہیں بولتا. میں ینطق عن الہوا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابو درداء کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے نبی پاک سے. فضائل اٹھا کے دیکھا حدیث کو، چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے. الحمدللہ ممبر موتیوں کے ہوں گے جس پر وہ بیٹھے ہوں گے. تصور کریں. اور دوسری طرف کیا حال ہوگا؟ تیسری طرف پوری دنیا، اب کتنی دنیا ہوگی، 100 ہوں گے اس میں، وہ رشک کر رہے ہوں گے کہ اللہ کون عورتیں ہیں، اس میں مرد اور دونوں ہی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا رکھا نے کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے عورتیں، عد اللہ، وہ چیزیں میں نے ان کی رکھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے.
وہ عورتیں اور مرد. سبحان اللہ. رشک کر رہی ہے ساری دنیا, یار یہ کون آگے بندے. پھر اللہ نہیں فرماتے یاد رکھنا یہ بات, یہ نہ نبی ہوں گے نہ صدیقین ہوں گے. یہ نہ سمجھنا کہ تو بھائی نبی تھے چلو اس مقام پہ آ گئے. کہتے ہیں دے آر کامن پرسن ان دا دنیا, ویری کامن. But what they have done in the dunya, they got this reward for the special deed. What they have done? Hajj, Umrah, Quran. What was that? The things which is done. انہوں نے وہ کام کیا تھا جو آج دنیا کے سامنے سے محو ہو گیا. There were the few people and women who will do these things. اور سے سننے میری باتیں سمجھا رہی باتیں. وہ لوگ ہوں گے ساری دنیا مر رہی ہوگی وہ موتیوں کی. لسن, they are not انبیاء, they are not صدیقین. They were the common people on that time and women there. But what did they have done? What's the special job they done? Namaz, Roza, Hajj. No, there's nothing like that. There are all people around them who did this job there on this place, but they are a different place. What was the job? What was the deed? What they've done there? What's the unique thing there? What was that? Prophet سامنے ہے, صحابہ بیٹھی جماعت, آنسو جاری ہو گئے. ہم تو دل بھی ہلے کچھ تھوڑے آپ کے اندر سے, دل ہل گیا ان کی. اتنی بڑی قوم صحابہ کہ تا قیامت ہے کہ ایک صحابی کے پاؤں سے نکلی ہوئی ایک ذرے کے برابر آدمی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ہیں وہ لوگ سیماہم وجوہہم, جن کے چہرے سبحان اللہ چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صحابہ کی. اور آج کے مسلمان صحابیوں کو گالی دیتا ہے اور مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو. اندازہ لگا ہے. یہیں فرق آ جاتا ہے کہ جس کی قرآن تعریف کر رہا ہو اس قسم کی سیما, اس کو کھڑے کو کہ اس کو گالی دے اور کہ ہمارا طبقہ اچھا ہے, ہم انسان اچھے. جسٹ لیو اٹ آل تھنگز, یو کین کمپیئر ود دس تھنگ اونلی. وہ رائٹ اور رانگ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کے بارے میں خطبے پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ خبردار کچھ نہ کہہ رہے میرے صحابیوں کے بارے میں, ایک لفظ نہ نکالنا. تم نہیں سمجھتے میرے صحابی کیا تھے؟ صحابی کون ہے؟ ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایک دفعہ اویس کرنی سے مقابلے میں کوئی عاشق نہیں گزرا. زمانہ نبی کا تھا, صحابی پیدا ہو رہے تھے, لیکن اویس کرنی صحابی نہیں بن سکے. عاشق کتنے بڑے تھے کہ اللہ نے اپنے سب سے بڑے انسان تھے جو صحابہ میں حضرت عمر, حضرت علی کو کہا کہ ایک شخص ہے درویش, اس کے پاس جانا اور میری امت کے لیے دعا کرا دینا. آدمی کتنا مقام تھا ان کا, ان کی عبادت اس سٹیٹس پہ تھی, اس مقام پر پہنچی تھی کہ نبی وصیت کر کے گئے. کیا مجال تھی حضرت عمر اور حضرت علی کے اس درویش کو تلاش نہ کرتے وہاں جو اونٹ چڑھا رہا تھا. سبحان اللہ. سوچیں حاصل ہوتے ہیں, جھکتے ہیں اس کے آگے, وہ خود حیران ہے. بتائیں عمر کیوں ہے کہ نبی نے وصیت ہمیں کی تھی کہ اس درویش کے پاس جائے میری امت کی دعا کرا دینا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. لیکن وہ عمر اور علی کے قدموں کے حق تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے, وجہ صحابی نہیں تھے. مقام بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کا. آج کا مسلمان نہیں کیا باتیں کرتے ہو, اپنا مسلمان کہتا ہے سو کالڈ مسلم. حضرت عائشہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عبداللہ, استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب. فرقہ بندی مت پڑیں دوستو, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اپنے دینوں کو صحیح کریں, اپنی نیتوں کو صحیح کریں. آج چھوٹا سا دین میں نے آپ فعبدوا من شاکرین. ایسے اللہ کے بندے بن جاؤ کہ ہر وقت آپ کا خیال اللہ کی طرف رہے, اس پہ محنت کریں. نمبر 2, ایسے بندے بن جائے کہ اپنی خواہشات کو نعمت نہ سمجھیں, اللہ نے جو نعمت دی اس کا شکر ادا کرو. کامیاب ہو جاؤ گے. مشکل ہے دین. ایک دو سبحان اللہ کہتے ہیں, سمجھ آ گیا دین.
فرمایا وہ اب اللہ کی نے بتایا کہ یہ اس کا رزلٹ دیکھیں جو تم نے میری نعمت پہ شکر کیا اور تم نے جو اپنی نعمت شکر بیوی مل گئی کتے کی طرح بھاگتا پھرے گا داڑھی کٹا کے ساتھ اتار کے نمازیں چھوڑ کے ذکر چھوڑ کے نیند کرتے پورے کر رونگتے دیر یہ سب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے دے دے گا اس وقت فار آن دا سیک آف ون گرل فار یو ڈیزائر یو وانٹ ٹو فیل اٹ آئی فیل اٹ دیٹ بیکاز دس از یور لک جو لکھ دیا گیا وہ ملے گا تو جو نہیں لکھا نہیں ملے گا تیری ڈیزائر کا معاملہ کہ جو میں لکھ دیا ملے گا نہیں ملے گا مل گیا تو کتے کی طرح ملے گا تجھے دیٹ ول پرابلم فار یو تو تیری ڈیزائر ہے میری ڈیزائر نبی کہہ رہا ہے کہ نہ صدیقین نہ انبیاء عام آدمی اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں تو صحابہ نے تو سر پکڑ لیے کہ یا سنا آخر ان کا عمل کیا تھا سانو تو سو سے بھی کریے خدا کے واسطے ہم تو صحابی کچھ بھی نہیں صحابہ کرام اتنے بلند تھے لیکن اپنا کو بہت نیچا سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں بتائیں وہ کیا چیز ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں ہم بھی عمل کریں اور بھول کے ہم صحابی ہیں ہمارے کیا کیا مقامات ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہاں ان کا عمل تو بس یہی تھا مختلف خاندانوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور جمع ہو کر کیا کریں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے کب سبحوا بکرۃ واسیلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یہ قرآن کہہ رہے ہیں ایک جگہ بیٹھ گئے ذکر کرتے ہوں گے میں نے کہا تھا صبح بھی آتے ہوں گے شام کو بھی آتے ہوں گے آنکھیں ملتے آتے ہوں گے تھکے ہوئے آتے ہوں گے نہ جاب کا فکر نہ کام کا فکر نہ بیوی کا فکر نہ دل کا فکر نہ اس کا فکر بس آ کے نماز پڑھیے دے سیٹ ڈاؤن دے فار دا ذکر اللہ یہ وہ جماعت ہے پھر فرمایا کہ جو اس نعمت پہ میری شکر کرے گا کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے ذکر کی توفیق دی when you do the thanks for this deed that he is giving the power to doing the zikr for Allah اور اس پہ نعمت شکر کرے یہ نہیں مر گیا جی لٹ گیا جی ہوندا نہیں جی آنکھ نہیں کھل دی نہیں دل اور جان کے ساتھ شکر کرے اللہ یہ کیسے کرا دیا تو نے کام مجھے آج صبح اٹھا کر how I done this thing I'm not capable for this thing at all بات سمجھ میں آپ how it is the thing even you're sleeping but that Allah says this is so great peoples what condition they have they are tired they are not doing this but they are sitting there such a great people I will give them the same reward which I said to them کیوں اس لیے کہ وہ ایک میرے محبوب کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں وہی ایوارڈ ان کو ملے گا نہ یش کا جلیس ہم نہیں میرے محبوب کی مجلس اتنی گریٹ ہوتی ہے چاہے 1000 میل بیٹھ کے اس مجلس میں شامل ہو جائے کوئی 2000 کا نیو یارک میں کیلیفورنیا میں ملیشیا میں انڈونیشیا میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں این اس ٹائم پہ جس وقت میرا محبوب بیٹھ کے ذکر کرا رہا ہے اور جماعت بیٹھی ہے ساری دنیا اس کے اندر شامل ہوگی کہتے میں نے ایجاد کی اس لیے کہ میرا ذکر پھیلے یہ ٹیکنالوجی میں نے اس لیے نہیں کہ اس میں تم دھوم دھکے کرے گانے بجاؤ نہیں کہتا ہے کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ذکر کو پھیلانا ہے یہ میں اس لیے کی ہے کہ میرے درویش جو آئیں گے پھر اس کو یوز کریں گے پوری دنیا میں ایک ساتھ ذکر کرائیں گے کون سا ذکر فرمایا دودھ اے داؤد جب تو ذکر کرتا ہے تیرے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے ہیں پرندے ذکر کرتے ہیں ہوائیں ذکر کرتی ہیں سبحان اللہ کرتے نہیں کرتے تھے تجھے آواز بھی بہت پیاری دی ہے ہر آدمی تیری آواز پہ مست ہوتا ہے سبحان اللہ آج دنیا ذکر کرتی نہیں کرتی آپ ہی بیٹھے نہیں پوری دنیا میں سے عورتیں دیکھیں کتنا ہجوم ہوگا عورتوں کو رات کو جاگ رہی ہوئی اس وقت نیو یارک میں کیا ٹائم ہوگا اس وقت میں رات کا ٹائم ہمارا رات ہے نا ان کا دن کا قریب آنے والا ہوگا دوپہر کا جب ہم صبح کریں گے رات ہوگی ان کی اس وقت کڑک 1 بجے ہوگا دے آر لائف دے لائٹ دے لسن بات کر لیں ہم
इस इंडोनेशिया में क्या होगा, आप फ़ोन करें अभी ना आपको मिल जाए आदमी फ़ोन करते आप देख लें। इस वक्त क्या हाल होगा कि लोग तवाफ़ कर रहे होंगे, अल्लाह की कसम लोग तवाफ़ कर रहे हैं और कानों पे जिक्र को लगाया होगा। जो उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, कैसे हम तवाफ़ कर रहे थे, साथ में आपका जिक्र भी सुन रहे थे। हज पे अरफात के मैदान में रमी के वक्त, जबल के वक्त कौन सा होगा? अगर हमारा टाइम चलता रहा, कल एक बच्चा आया मेरे पास 20 साल का था, अंदर मस्त हो गया, उसको अभी यही काम भी है, उसने कुछ जिक्र नोट किया, फलां किया, कहते अब तो काम ही मेरा ठंडा हो गया, हर वक्त मैं अल्लाह का जिक्र कर सुनूंगा आपको वहां पर। लेकिन ये वही कर सकते हैं जिसका मैंने आपको इशारा दिया था। क्या था वो शेर, मुझे याद आ जाएगा। पहले पढ़ा था नूरे दिल के, नूरे दिल कर तलब जिंदगी के लिए, आँख की रोशनी, आँख काफ़ी नहीं रोशनी के लिए। इस दिल को तलब करें तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके अंदर। क्या? खलूस भी आ जाएगा, वो इबादत आ जाएगी, फाबदू के हर वक्त अल्लाह को देखेंगे, और आप में वो चीज़ें आ जाएंगी, अपनी नेमत पे शुक्र नहीं, अल्लाह की दो ही नेमत आपकी ज़बान से अल्लाह के शुक्र से तर हो जाएगी। उसके लिए वह एक काम जो पता है क्या? या हल्जाम तुगलकून समाज सादकीन, ऐ लोगों मेरे सच्चों के साथ बैठ जाओ, सोत अख्तियार को उनके रंग अख्तियार कर लो, अल्लाह के जिक्र को कसरत से अपने दिल को साफ करो, दिल बनता चला जाएगा और ये कैफियत आप में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निमीन ताहा व यासीन हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व मदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा सम्मितना अलल ईमान व उम्मितना अलल ईमान व हशुरना यौमल क़यामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तबिरना बिसुन्नती व नफ़अना बिमुहब्बती व अशरना फी ज़मरती या करीम। या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना, या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़अ बलय्यातना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी क़ल्बी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.